یہ سرکار کا فرمان ہے، بھی کریم نے یہ کہا ہے، بھائی کریم کا نام بار 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 لیتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں داخل کریں۔ قرآن پاک 3 چیزوں کی محبت، میری محبت، میری اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی محبت، اپنی اولادوں کو دلوں میں محفوظ کر، ان کے دلوں میں بٹھا دو یہ تینوں محبتیں۔ جس کے دل میں یہ تینوں محبتیں بیٹھ جائیں گی، نہ اس کی دنیا کبھی خراب ہو سکتی ہے، نہ اس کی آخرت کبھی خراب۔ سبحان اللہ۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اس کو میسر آ جائے گی جس کی محبت ان 3 چیزوں سے ہو جائے گی، اور یہ تینوں ایک ہی ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہیں، اور یہ تینوں ایک نہیں ہے، چوتھا بھی نہ نکالیں گے۔ ہاں رب فرماتا ہے جدھر یہ 3 آ جاتی ہیں، جدھر یہ تینوں آ جاتی ہیں، یہ تینوں ڈائریکٹ میری بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ عادت بنائیں، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گھروں کے اندر نا، ترجمے والے قرآن پاک، ترجمے والے قرآن پاک، اور کوئی سیرت کی کتاب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک کتاب رکھیں۔ ضیاء النبی ایک کتاب ہے، جسٹس پیر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر کی ہوئی ہے، سیرت النبی کے موضوع پہ، آپ وہ رکھیں اپنے گھروں کے اندر، سیرت النبی، اور بچیوں سے بولیں اس کا مطالعہ کریں۔ صحابیات کے موضوع پہ کتب ملتی ہیں، ان کے وہ کتب آپ لے گھروں میں رکھیں، بیٹیوں کو کہیں ان کا مطالعہ کریں۔ خدا کی قسم اپنے گھر کو بہترین چلانے کا انہیں سلیقہ دیا۔ حضرت بی بی خاتون جنت سلام علیہا کی سیرت کا مطالعہ کریں صلی اللہ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ضرور مطالعہ کرو۔ تمہاری زندگی، تمہاری بچی کی زندگی خوشگوار نہ ہو تو بھی کہہ دیں، جس بچی کی بھی شادی کرنی ہے اس سے پہلے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سیرت کی کتاب دے کر مطالعہ کرنا۔ ایسا سلیقہ آئے گا، آپ کچھ بھی نہ سکھا سکے نا اسے، خدا کی قسم یہ فیضان ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا کہ انشاءاللہ ان کے حالات پڑھیں گی نا، خود بخود سلیقہ شاد ہو جائیں گے۔ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات پڑھیں آپ کی ایمان میں تر و تازگی اور پختگی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یقین پکا ہوگا، یقین پکا۔ جب بار بار کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے نا تو اس کی اہمیت دل میں بیٹھتی ہے۔ جب آپ اپنی اولادوں کو کہیں ہوئے نبی دے غلام ہو سو جنہ دریاواں دے کوڑے پہ جا چڑھے ہوئے، نبی دے غلام ہو سو جنہوں نے قلعیاں دی دیواراں نعرے مار کے توڑ چڑھیاں ہوئے، جن بار جب اپنی اولاد کو آپ یہ تذکرہ دیں گے نا کہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگل میں شیر آ گیا اور شیر دھاڑا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے شیرہ ہوش نہ لائیے، آنا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو پہلے سوچ رہے بھی تو جنگل میں شیر ہے، ہوئے گا تو شریر، مگر میں مصطفیٰ دے درد کو تھا۔ سبحان اللہ۔ ہوش اس میرے نہ لائی۔ تو فرمایا کہ وہی جو شیر دھاڑ رہا تھا نا اپنی پوزیشن پہ شکار کے لیے، وہی شیر پوچھ دم ہلاتا ہوا تلوے چاٹنے لگا۔ اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آگے چلا، میرے آگے چلا، جدھر سے بھی کوئی خطرہ محسوس کرتا نا، یعنی کہ کوئی اور جانور یا کوئی اور چیز میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتی تو وہ دھاڑ کر اس کی طرف جاتا، خبردار ہے یہ ہو جائے۔ وہ شیر میرا نوکر بن گیا اور جنگل کے باہر تک مجھے چھوڑ کر یوں میری بارگاہ میں جیسے سلامی پیش کرتے ہیں نا، وہ سلامی پیش کر کے یعنی ایسا کہہ کے گیا کہ جدو جامع مصطفیٰ دی بارگاہ چ میرا بھی سلام میری بارگاہ میں سلامی پیش کر کے جنگل کے باہر آیا، مجھے چھوڑ کر کہ کوئی اور بھی نقصان نہ دے، تو مجھے چھوڑ کر واپس سلامی کرتا ہوا جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ میں سبحان اللہ، کیسا پیارا واقعات ہے۔ صحابہ جنگل میں رات پڑ گئی، تو رات گزارنی تھی، تو کہا اس میں تو سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، تو ہم کیسے سوئیں گے؟ صحابی رسول کھڑے وہاں جناب اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور مخاطب ہوئے، اے جنگل کے موذی جانوروں، حشراتوں، درندوں، فوراً جنگل خالی کر دو، نبی کے غلاموں میں یہاں رات گزارنی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ فرمانا تھا، ہم نے خود دیکھا جنگل کی طرف سے ساری چیزیں نکلنا شروع ہوئی، سارا جنگل خالی، سناٹا، بالکل سناٹا۔ ہم ساری رات جنگل میں سوئے
اور جنگل کے باہر ہر چیز پھرتی رہی. سبحان اللہ. کیا شیر، کیا چیتے، کیا بگیاڑ، کیا بچھو، کیا سانپ، جو کچھ بھی تھا نا سارا نکل گیا. ہم نے سکون سے رات گزاری، نماز فجر ادا کی. ہم جنگل سے نکلے، ہم نکل رہے تھے وہ سارے آ گئے. سبحان اللہ. کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہی دیتے ہیں. حق. لفظ لوری ایسے نہیں ہے بکات تارا باتیں. میری بات، وہ ایک درویش آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا تھا اور وہ شاہکار قدرت کا مشاہدہ کر کے بات کرتا تھا. شاہکار قدرت کا مشاہدہ کر کے پھر یہ بات کرتا تھا. ایسے نہیں اس نے کہہ دیا کہ خود ہی وہ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. سبحان اللہ. فرمایا جب تو اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے کے اندر اور کریم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور اپنے سارے جسم پر نافذ کر لیتا ہے محمدی دستور اور قانون صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر کیا ہے؟ فرمایا تیری طاقت اور تیری پرواز یہ ہے کہ لوہے محفوظ کے اندر بھی لکھی ہوئی باتیں تو اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے. سبحان اللہ. مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ ہر کام کی ایک شرط ہوتی ہے. ہر کام کی کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے. میں تو آٹے کا رواں گا ضرور صلح تاٹی نام میری ہو جائے گی، پر ایک شرط ہے. ایک شرط ہے. وہ فلانا نام جی وہ آیا تو میری صلح نہیں، شرط رکھی گئی نا. جی وہ نہ آیا تو پھر میں اے شرط رکھی. یہ شرط ہے. فرمایا جنتی ہونے کے لیے شرط ہے. جنتی ہونے کے لیے شرط ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں عشق مصطفیٰ. اور جہنمی ہونے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض مصطفیٰ. جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ جہنم اس سے گناہ مانگے گی. اور پل صراط پہ کھڑا ہو گیا نا، وہ اگر پل صراط پہ وہ کھڑا ہو گیا اس کے مصطفیٰ والا تو نیچے سے جہنم پکارے گی یا اللہ انہوں کگے ٹور منوں ٹھنڈیاں پیا کر دئی. جہنم پکارے گی کہ اس کا وجود میری ٹھنڈک کا باعث بن رہا ہے اور آج میں نے تیرے غضب کے لیے ان لوگوں کو جلا کے لاکھ کرنا ہے جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہے. تو یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ تک اگے سڑیا پہ آئے اے مینوں ٹھنڈا پہ کر دے جلدی نگا جلدی نگا. یہ وجہ ہے کہ ایویں وہ بجلی کی طرح چمک چمک جانا ہے نا پل صراط ہی تو وہ تادی جانے بھی یہ کھلو گے تو ٹھنڈا ہو جانا. یہ ہے عشق مصطفیٰ. جب دل میں آ جائے تو پھر جس کے وجہ سے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی دنیا امن میں نہیں ہوگی. خدا کی قسم درندے پرندے چرندے حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں یہ دعا مانگتی ہیں اللہ کے ولی کے لیے یا اللہ لمبی عمر دے. سبحان اللہ. دریاؤں کی مچھلیاں دعا مانگتی ہیں. فرمایا جب تک اللہ کا ولی قائم رہتا ہے سلامت رہتا ہے پوری دنیا میں امن رہتا ہے. اس لیے ہم اللہ کے نیکوں بندوں کے جو بارگاہ میں جاتے ہیں نا ایسے نہیں جاتے. بافرید کی بارگاہ میں کیوں سلام کرنے جاتے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیوں حاضری دیتے ہیں؟ حضور پیر اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیوں حاضریاں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جہنم ٹھنڈا ہو گیا. ان کی وجہ سے جہنم ٹھنڈا ہو گیا. ایک مائی سی نا تو وہ کہندی ہوتی سی پیر اوکھے ویلے کام آندے، پیر اوکھے ویلے کام آندے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی تھی. وہ نا اس کی عادت تھی یار اسی میں کھیر پکاتی اور وہ دربار شریف میں لے کے جاتی تھی. حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی. حضور جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ کھیر پکا رہی تھی اور جناب نا وہ دوئی لائی جائے جنالیہ کہ پیر اوکھے ویلے کام آندے آ. وہ مائیوں کا ایک لہجہ ہوتا ہے پیر اوکھے ویلے کام آندے آ. وہ زور سے دوئی جو تھی نا تو وہ ہانڈی کا پڑ ٹوٹ گیا نیچے سے. مگر وہ ہانڈی پکاتی رہی اور کھیر پک گئی. جب کھیر پکی نا تو اس نے یوں پلٹنی چاہیے
دوسرے برتن میں تو کھیر تو پلٹی گئی, ہانڈی کا پٹ نیچے گر گیا. وہ حیران ہو گئی یہ ٹوٹا پیا سی. اب عادت تو وہی تھی اوکھے میرے پیر ہی کرنا. انہیں کہا میرے پیران کا کرم ہو گیا. وہ کھیر پکائی, سر پہ اٹھائی, خرامہ خرامہ چلتی پہنچ گئی. جب پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میں لنگر چیزا دیواں تو دیکھا تو پیر جماعت رشاد نے ہاتھوں پٹی باندھی ہوئی, ہاتھوں میں پٹی باندھی ہوئی. تو بیبیاں نے ہاں ہائے میں مر جاؤں پیر جی ہے کی ہو گیا. انہیں آپ تیانی سے پیر اوکھے ویلے آپ تیانی سے پیر اوکھے ویلے کام ٹوٹے پٹ دے نال پکائی رکھے نانے آندی سی اوکھے ویلے کام میں پھر نہ سنبھالتا تے کون سبحان اللہ تیرے ٹوٹے پٹ نو میں ہی تیج سنبھالی. اندازہ لگایا میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جہنم ٹھنڈا ہو جائے. اللہ نے ان کی قسمت عطا فرمائے. اور روشن کرنے میں موضوع کچھ کرنا چاہتا تھا مگر چلو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آئندہ پروگرام پہ انشاءاللہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ آپ کی